الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ارضى الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الى الناس ومن اسخط الناس برضا اللہ کفاہ اللہ مؤونة الناس رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ سورت تو الحمدللہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، نماز میں پڑھا بھی جاتا ہے، بلکہ احادیث شریفہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے اندر، فجر کی 2 سنتوں کے اندر اور بھی کئی نمازوں کے اندر اس کو پڑھتے تھے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی جی آپ فرما دو کہ کافروں، میں عبادت نہیں کرتا ان چیزوں کی جس کی تم کرتے ہو، اور تم نہیں کرتے ہو ان چیزوں کی اس رب کی جس کی میں کرتا ہوں، اور میں آئندہ بھی نہیں عبادت کروں گا ان چیزوں کی جس کی تم کرتے ہو، اور تم بھی آئندہ عبادت نہیں کرو گے اس کی جس کی میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ وہی میں نے ابھی تفسیر میں دیکھا، جب مجھے صدر صاحب نے بتایا کہ تمہیں بیان کرنا ہے، تو اس میں ایک بات دیکھی کہ ایک زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے کافروں نے درخواست کی تھی کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں، دوسرے سال آپ ہمارے رب کی، ہم جن کی مانتے ہیں اس کی عبادت کر لیں۔ ایسے چلے، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بالکل نہیں بھائی، شرک ہوگا توحید کہاں رہے گی؟ ہے توحید تو خالص توحید کا نام، اگر اس کے ساتھ تھوڑی بھی ملاوٹ ہوگی توحید برباد ہو جائے گی۔ اس لیے توحید اور شرک کا کبھی میلاپ نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل دنیا میں ہمیشہ چلا آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ ارے اکبر کا جو دین الہی تھا، اکبر نے جب اسلام کو 1000 سال ہو گئے تو اس کو ورگلانے والے کوئی تاجر نہیں تھا، کوئی ملینر نہیں تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ کون تھا؟ بتائیے کون تھا؟ بتائیے آپ کو کون تھا؟ مولانا لوگ تھے۔ کون تھے؟ مولانا لوگ تھے۔ اور کیسے مولانا تھے آپ کو پتہ ہے؟ آپ تو سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک کتاب لکھی، ابو الفضل اور فیضی، ان دونوں کا نام تھا ابو الفضل اور فیضی۔ ایسی کتاب لکھی حضور کی سیرت کے بارے میں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کتاب میں کوئی بھی الفابیٹ
ڈاٹ والا یوز نہیں ہوا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. میں آپ سے بول رہا ہوں ہر جملے میں ایک ایک لفظ ایسا آتا ہے کہ جس میں ڈاٹ ہوتا ہے. با کے نیچے ڈاٹ ہے, تا کے اوپر ڈاٹ ہے, سا پر ڈاٹ ہے, جیم پر ڈاٹ ہے, خا پر ڈاٹ ہے, زال پہ ڈاٹ ہے. کتنے بچیں گے؟ ایسی کتاب لکھی. یہ بادشاہ اکبر کو کہتے ہیں کہ دین اسلام کو 1000 سال ہو گئے, اس لیے اب اس کو تھوڑا ملٹی کلچر بنانا چاہیے, مکس اپ والا بنانا چاہیے. تو اکبر کے دماغ میں یہ سوج گیا. اب اکبر نے جاتے جاتے دنیا سے جاتے ہوئے توبہ کی تھی, میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے, لیکن مجھے کہنا یہ ہے آپ کو کہ اس کو کہ پتی پاڑنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے, یہ مولانا لوگ ہی تھے. یہیں سے ایک بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ علماء 2 قسم کے. آپ علماء کو کہیں کہ عالم ایسے ہیں, تب تو پھر بات ہو جائے گی کہ حضور نے تو یہ فرمایا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں, خشیت تو علماء کو ہوتی ہے. تو آپ کہیں گے عالم کس کو کہیں؟ بھائی دیکھو, علم کا معنی سمجھو. علم کے معنی کتاب پڑھ لینے کا نہیں ہے. علم ایک لائٹ ہے, علم ایک لائٹ, ایک روشنی ہے. جب وہ کسی دل میں چلا جاتا ہے تو جب تک وہ اس پہ عمل نہیں کرتا چین نہیں پڑتا. جب وہ کسی دل میں ہل جاتا ہے تو جب تک وہ عمل نہیں کرے گا چین نہیں پڑے گا. معلوم ہوا کہ جو عمل کے بغیر علم رکھتا ہے وہ علم نہیں ہے, وہ صرف جانکاری ہے, صرف جانکاری. اور جانکاری مطلوب نہیں ہے, یاد رکھو. شیطان کے پاس بہت جانکاری ہے, نہیں بہت جانکاری شیطان کے پاس, اس لیے کہ اس کے پاس زمانہ کتنا ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی وہ تو تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, خیر الخیاری خیار العلماء, سب سے اچھے لوگوں میں سب سے بیسٹ لوگ اچھے علماء ہیں. وشر الشرار شرار العلماء, اور علماء میں سب سے نالائق جو ہے وہ برے علماء ہیں. یہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ علماء 2 طرح کے, سمجھے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکبر کے زمانے میں بھی یہ مکس اپ والی بات آئی تھی, اور لانے والے مولانا لوگ ہی تھے. ہر زمانے میں ایسا چلتا آیا, لیکن 2 رنگی چھوڑ 1 رنگی ہو جا, سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا. 2 رنگی چھوڑ 1 رنگی ہو جا, سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا. یاد رکھو, سنت اور بدعت, سنت آئے گی بدعت جائے گی, بدعت آئے گی سنت جائے گی. یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. کوشش تو کی جائے گی کہ دونوں کو لے کر چلو, دونوں کو لے کر چلو, نہیں ہو سکتا. میں آج تک بولا نہیں, میں آج تک کبھی قسم کھا کے بولتا ہوں, یہاں بیٹھ کے کبھی بولا نہیں, لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تصور کے اندر جماعت اور میلاد کیسا سمجھا جاتا ہے؟ الگ سمجھا جاتا ہے. دونوں الگ, دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ ایک خاص علم کے اوپر بنیاد رکھی. جیسے دارالعلوم دیوبند ہے, کہا کہ اس کے طریقے پہ یہ ہمارا کام چلے گا. یہاں تک کہ 1940 یا 1945 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبہ جو لیٹرز چھپے ہیں, ان لیٹرز میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے خط لکھا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو, جو دارالعلوم دیوبند کے 50 ایئرس پرنسپل رہ چکے تھے, جن کے دادا نے دارالعلوم دیوبند کو بنایا تھا پہلے سے, مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو خط لکھا کہ یہ کو میرا یہ کام بہت بڑھے گا اور پوری دنیا میں چلے گا. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آگے چل کے اس کام کو تمہیں سنبھالنا ہے, تمہارے سامنے باغ دور تمہارے ہاتھ میں رہے گی, اسی عقیدے کے اوپر چلے گا, سمجھے؟ تو اب دیکھیے یہ کام تو اسی نہج پہ چلنا چاہیے اور اسی کو ہمیں پکڑنا چاہیے. اس لیے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم
علماء دیوبند کے عقائد کیا ہیں اس کو سمجھیں اور جانیں. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی بات یہ بھی جو میں نے پہلے یہاں پر اپنے جو مشورہ ہوا تھا ہمارا پورا عالمی، یہ کیوں کہیے کہ نیشنل مشورہ ہمارا، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ دنیا میں پھیلا دیا جائے. اب دیکھیں آگے میں کیا کہتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں 8 سال سے ایک کام کے اوپر محنت کر رہا ہوں. آپ سب جانتے ہیں 30 40 22 سب کو میں اسٹاپ کرنا چاہتا ہوں. میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ میں اس لیے اسٹاپ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز بدعت ہے. یہ بدعت ہے اس لیے کہ بریلوی علماء جن کو ہم میلادی علماء کہیں، ان کا بھی یہ اقرار ہے، اعتراف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا. میں نے نیوزی لینڈ کے اندر ریڈیو ترانہ کے اوپر رمضان کے مہینے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ مفتی صاحب یہ کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا تو روزانہ کرنا چاہیے. ماں باپ کو کوئی 3 دن کے بعد یاد کرے گا، 40 دن کے بعد یاد کرے گا، 4 مہینے بعد، ارے وہ تو روزانہ کرو. لیکن قرآن اور حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کرو. دعا کرو، مثال ثواب کرو اپنے طور پر. اس پر مجھے بہت گالیاں پڑی. دوسرے دن اتنی گالیاں پڑی مجھے، اتنی گالیاں پڑی کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے لوئر اس کے جواب کے اندر، اور جس نے گالیاں دی اس کو بین کر دیا کہ یہ آدمی کبھی بھی آ نہیں سکتا ریڈیو کے اوپر. وہ میرے پاس معافی مانگنے بھی آیا، حیدرآباد کے تھے اور وہ سید کہلاتے تھے. میں نے کہا آپ تو سید ہیں، ہم سے کیا معافی مانگتے ہیں؟ خیر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مفتی صاحب دیکھو ہم تو یہ فیجی والے اس سے خوش ہوتے اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. خیر تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہمارے یہاں سے دھیرے دھیرے نکلنا چاہیے، کوشش ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ یہ کام مشکل کیوں ہے؟ ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتی، دونوں الگ ہیں. اور اب تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ بدعت سے آگے نکل چکا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو کام ہوتے ہیں وہ خلاف شرع کام ہوتے ہیں. خلاف شرع کام، محفلیں جمتی ہیں اور خرد و نوش کے سلسلے چلتے ہیں. اس لیے اور زیادہ تاکید کے ساتھ اس کو اسٹاپ کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی جو ترمذی شریف میں اور حلیۃ الاولیاء میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ارضى الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الیہ، جو آدمی اللہ کو ناراض کرے گا لوگوں کو خوش کر کے، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. ومن اسخط الناس برضا اللہ کفاہ اللہ معونۃ الناس، جو آدمی لوگوں کو ناراض کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کافی ہو جائے گا. لوگوں کے جو کچھ بھی تکلیف آئے گی اللہ کافی ہو جائے گا. یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، اور اس کے اوپر حسن کا لیبل لگا ہے کہ یہ روایت حسن ہے، یعنی ٹھیک ہے چلے. یہ الجامع الصغیر کے اندر ہے ترمذی اور حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ داعی ہیں، اور داعی کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہر عمل داعی کا ہوتا ہے. میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں. ہماری یہاں 2 فیمس کمپنیاں چل رہی ہے فون کی، ایک ڈیجی سیل اور ایک ووڈافون. اب اگر کوئی آدمی ڈیجی سیل میں کام کرتا ہے، وہ آدمی، اور دیکھو کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے، اس کمپنی کے اندر الگ الگ قسم کے لوگوں کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، تب جا کے پروڈکٹ تیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ مٹیریل لانے والے ہوں گے، رو مٹیریل جو ہوگا وہ لائیں گے، کچھ ورکر ہوں گے جو کام کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو حساب رکھیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو لوگوں کو طلب دیں گے، کوئی مینیجر ہوگا، تو کوئی ایڈورٹائزمنٹ والا ہوگا. اگر پروڈکٹ ہی صحیح نہیں ہے تو ایڈورٹائزمنٹ کریں گے کیا؟ ایڈورٹائز والے اگر ایڈورٹائز تو کر رہے ہیں، پروڈکٹ بہت اچھا ہے، لیکن ایڈورٹائزمنٹ میں جو گو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تب بھی چیزیں دور تک نہیں پہنچے گی.
تو سب مل کے کام کرتے ہیں. اب اگر اس کی ایڈورٹائز کرنے والے لوگ ڈی جی سیل کا لباس پہننے کے بجائے ووڈا فون کا لباس پہنے اور ڈی جی سیل کا فون یوز کرنے کے بجائے ووڈا فون کا اگر فون یوز کرے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی عقل مند آدمی اس کو کہے گا کہ آپ تو ڈی جی سیل کی ایڈورٹائز لے کر آئے اور آپ نے تو ووڈا فون کا پہنا ہوا ہے. آپ وہاں کے نہیں ہیں, کچھ فراڈ آدمی لگتے ہیں, یہی کہیں فراڈ آدمی. بلکہ ڈی جی سیل کمپنی کا جو مینیجر ہوگا یا اس کا اونر ہوگا وہ اس کو کہہ دے گا کہ اس کو ابھی سے نکال. بھائی دنیا میں اگر ایک ملک میں رہنے والا دوسرے ملک کے آرمی کا اگر لباس پہن لیتا ہے تو اس کو دیش دروہی کہا جاتا ہے. دیش دروہی کہا جاتا ہے. ایک ملک کے فلیگ کو اگر دوسرے ملک والا جلاتا ہے وہ بے عزتی سمجھی جاتی ہے. تو کیا ہم لوگ جو داعی ہیں, اگر داعی کے اندر وہ صفات جو ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہوگی تو ہماری دعوت مؤثر کیسے ہوگی؟ اس دن حافظ صاحب یہ کہہ رہے تھے 40 سال سے ہم جا رہے ہیں. میں نے پھر اسی وقت یہ بیان کیا تھا, میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم ایڈورٹائزمنٹ کرنے والے ایڈورٹائزمنٹ کرتے تو ہم لوگوں کو تو وہی کرنا پڑے گا جو ہمارا کریکلم کہہ رہا ہے, ہمارا ہے کانسٹیٹیوشن ہمارا جو کہہ رہا ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں. اس کام میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی بڑی لچک رکھی ہے اور اس میں کشش رکھی. مجھے ایک بات یاد آئی, آج میں بہت سارے کچھ ورق میرے پاس تھے, اس کو ایسے کھنگال رہا تھا کہ کچھ مل جائے, تو ایک بات مجھے ملی, شاید آپ بھی اس کو سمجھیں گے تو متفق ہوں گے کہ بات صحیح ہے. نیو یارک کے اندر ایک مسجد کے لیے جگہ خریدی جا رہی تھی. مسلمانوں کے پاس پیسہ تھوڑا کم تھا تو تھوڑا وقت جمع کیا اور زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد پھر کچھ انہوں نے فنڈ ریزنگ کیا, ادھر ادھر سے جمع کیا, جمع کر کے کچھ تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد کچھ مرحلہ ابھی پیسہ بند ہو گیا, تھا ہی نہیں تو کیا کرے آگے. جو آدمی اس کا جو بڑکوا تھا, بڑا آدمی تھا, وہ بڑا پریشان تھا. اس پریشانی کے عالم میں اس کو ایک لیٹر ملتا ہے, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے, کہ یہ جو جگہ ہے اس کو ہم گرا دیں گے, جو تعمیر ہو رہی ہے, آدھی تعمیر ہوئی ہے, اس کو ہم گرا دیں گے. بڑا پریشان. دوسرا بھی لیٹر آ گیا, تاریخ طے کر دی کہ فلاں تاریخ کو اس کو گرا دیں گے. یہ ایک دن گھر میں رو رہا تھا کہ ہوگا کیا, اللہ کا گھر ہم بنا رہے تھے, یہ توڑنے کا آرڈر آ گیا. تو کاؤنسل کہتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں, کاؤنسل, اس کاؤنسل کے اندر 12 آدمی ممبر تھے. کتنے؟ 12. اس میں سے 10 تو جیوز تھے, یہودی, اور 2 کرسچن. اب بات کہاں جا کے رکے گی بتائیے؟ کون ہماری طرف سے وہاں وکالت کرے گا؟ اچانک اس آدمی کا کچھ فون نمبر کے اوپر فون کی بک ہوگی یا کسی چیز پر نظر پڑتی ہے, تو ایک کنورٹڈ مسلم اس کے نام پر پڑتی ہے. اور وہ کون؟ محمد علی کلے. کون؟ محمد علی کلے. اس کو نمبر مار دیا کہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے. جب بات کی تو محمد علی کلے نے پوری بات سنی, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں. فون رکھ دیا. اب اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے میرے بھائیوں, وہاں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے نہ نسل دیکھی جاتی ہے, ہاں دل کی طرف کو دیکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی تو پہلے کرسچن تھے, اور کیا تھے, کرسچن ہی تو تھے, تو ان کے اندر بھی تو کچھ اس قوم کی کچھ حمیت ہوگی. کہا نہیں. وہ گئے وہاں, اور محمد علی کلے بڑا فیمس آدمی, جب وہاں جاتے ہیں جو کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے گریٹ جو ہے السلام علیکم کہا, سب سے ملے جلے, بات ہوئی. تو کہا کہ آپ لوگوں نے یہ جو آرڈر نکالا ہے اس کو گرانے کا,
تو کہا کہ ہاں. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کر رہے ہیں تو پہلے ایک کام کیجیے. 2-3 سال سے فلانی جگہ کے اوپر ایک چرچ بنا ہوا ہے، اس کو گرائیے. اس کو بھی گرانے کا آرڈر ہے. 2 سال سے فلاں جگہ کا ایک آرڈر ہے. اس نے کئی ایسے شمار کروائے کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، یہ سب اپنی زبان میں بات کی. اور یاد رکھ لینا، اوپر تک کہہ دینا کہ ہم اپنے کالے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کو ووٹ نہ دیا جائے، اس پارٹی کو، کیونکہ یہ اسلام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. سب کھڑے ہو گئے اور اس کو لگ گئے. کہا نہیں ایسی بات نہیں. کہا نہیں اب ہم کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ معافی مانگتے ہیں، یہ بنے گی اور ہم بنا دیں گے پوری. جاؤ. پوری ذمہ داری انہوں نے لے لی اور بنی بات. جب محمد علی قلعے وہاں سے نکلے ہیں تو بڑے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے، تو اس ساتھی نے کہا کہ آپ نے بات کیا کی ان کے ساتھ؟ اب دیکھیے، انہوں نے کہا میں نے اس طرح سے شروع کیا ان کے ساتھ اور اس طرح سے اینڈ کیا، اور وہ اس پہ راضی ہو گئے. تو دیکھیے، ایک آدمی اندھیرا اور اجالا جب دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے نزدیک اجالے کی قیمت ہوتی ہے کہ اجالا کیا ہوتا ہے. ایک بادشاہ دریا کے اندر سفر کر رہا تھا. جب کشتی چل رہی تھی اتنے میں ایک غلام زور زور سے چلانے لگا بچاؤ بچاؤ. تو لوگوں نے بہت سمجھانے، تو اس کو پکڑ کے پھینک دیا ادھر. جب کشتی کے ساتھ وہ لٹکا، بھیگا، گیلا ہو گیا وہ، تو اس کو سمجھ میں آیا کہ اندر اچھا تھا. اب اس کا ہاتھ کھینچا، کہا کہ بیٹھ جا. آپ جا کے چپکے سے بیٹھ. تو کہا کہ اس کو اندر کی سلامتی کا پتہ نہیں تھا. جب باہر مصیبت دیکھی تو سمجھ میں آیا کہ سلامتی وہی اچھی تھی. میرے بھائیوں، خدا کی قسم، یہ دعوت کا کام نہ ہوتا تو آج یہ ٹوپیاں نہ ہوتی، یہ لباس نہ ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم لوگوں کو ابھی داعی کی صفات پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہاں، ہمارے اندر اخلاق بھی وہ ہو، ہمارے معاملات بھی وہ ہو، ہمارے عقائد بھی صحیح ہو، ہماری عبادات بھی صحیح ہو. صرف 2-4 کام کو ہم یہ سمجھ لیں کہ بس ہم پرفیکٹ ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا. پرفیکٹ تو اس وقت ہوں گے جب کہ ہم ہر شعبے کو پانی دے رہے ہیں. ہر شعبے کے اندر پرفیکٹ ہونے چاہیے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت ضرورت ہے اس بات کی. دعوت کے اندر یقیناً کشش ہے. آپ کسی غیر کے اوپر بھی ایسے ہاتھ رکھ کے بات کریے دین کی، وہ سنے گا. لیکن اگر پھر وہ آپ کے اندر دیکھے گا کہ یار اس کی تو زندگی کچھ الٹی ہے، چھوڑ یار میرا دین ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر کسی مسلمان آرڈینری مسلم نے کسی غیر مسلم کو دعوت دی. کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو کہا کہ یار کیسا مسلمان؟ بایزید بستامی جیسا؟ کہا اس جیسا مسلمان ہونا تو بہت مشکل ہے میرے لیے. تیری طرح تو پھر تیرے اسلام سے تو میں ہی اچھا ہوں. تیرے جیسا مسلمان ہو جاؤں تو تیرے اسلام سے تو میں ہی اچھا ہوں. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے ہم کو، اور اس کام میں اللہ نے طاقت رکھی. کتنی یہاں پہ ایک جماعت میں آئے تھے، ایک مولانا، جس شہر میں میں پڑھا ہوں ہندوستان میں، وہاں کے ایک مولانا آئے تھے، مولانا غلام دیسائی، جن کا آپ کے لمباسا میں بھی وقت لگا تھا، اور یاسین جو ہے اپنا سن سٹی والا، ان کا وقت ان کے ساتھ لگا ہے چلا. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کا انتقال جمعہ کے دن ہوا. کہا 2-4 آدمی کو بلا لو. انتقال کیوں؟ کہا تم گواہ رہو، میں کلمہ شہادت پڑھ کے جا رہا ہوں دنیا سے. کلمہ پڑھا پھر گزر گیا. یہ موت ہے. مولانا جہانجی رحمۃ اللہ علیہ، تو جو پرانے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، مولانا سلیمان جہانجی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے مرکز نظام الدین کے اندر اذان دیا کرتے تھے اکثر، اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے. وہ احرام باندھ کے مکہ بھی جانے والے، اور انتقال ہو گیا حالت احرام. ایسی موتیں آتی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، کام کو کام سمجھو.
کام کے لیے یہ سمجھو کہ مجھے مٹانا ہے، میری چاہت کچھ نہیں، شریعت کی چاہت کیا ہے، شریعت مجھ سے کیا چاہتی ہے. ہاں، اور یاد رکھو جب تمہارے سامنے حق بات آ جاوے تو پھر ادھر ادھر نہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. 5ویں سپارے میں ابھی ہماری تفسیر ہوئی کچھ دنوں پہلے. جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت کھل کے آ چکی ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور غیر مسلموں کے طریقے پہ چلے گا، نولہ ما تولی، ہم اس کو کرنے دیں گے جو وہ کر رہا ہے، ونصلہ جہنم، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وساءت مصیرا، وہ برا ٹھکانہ. آپ مجھے بتائیے یہ تیجا 40واں کس کا طریقہ ہے؟ کس کا ہے؟ یہ ہندوؤں سے آیا ہے میرے بھائیوں، یہ غیروں سے آیا ہے. اب وہ تھک چکے ہیں. کیوں تھک چکے گا؟ ارے بھائی یہاں ایک آدمی رہتا تھا الیکٹریشین، کیا نام تھا اس کا؟ نائکر. اس کے مرنے کے بعد میں نے کمل سے پوچھا یار کیا ہے، کچھ آواز نہیں آ رہی. کہا انہوں نے بہت اچھا کیا. میں نے کہا کیا اچھا کیا؟ کہا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی کو نگنا نہیں دیں گے. تو کوئی نہیں جا رہا ہے. اس کے گھر والوں نے کہہ دیا کہ ہم نگنا نہیں دیں گے، بھائی آنا ہو آؤ ورنہ جاؤ. کہ نہیں آئے، کبھی کوئی گیا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں وہاں سے آئی ہیں، تو غیر سبیل المؤمنین ہے. اور دوسری ایک بات میں کہوں کہ قرآن مجید میں 5ویں سپارے ہی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا ہے، ان اذا سمیتم، جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، اذا سمیتم ان آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں، اس کے بارے میں جب تم سنو کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں چلے آوے، دوسری بات میں گھس جاوے. انکم اذا مثلہم، تم ان کی طرح ہو جاؤ گے. انکم اذا مثلہم، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا ایک ساتھ. تو دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں پہ قرآن کا مذاق، حدیث کا مذاق. اب میں ایک بات کہوں کہ جہاں قرآن کا حق، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہو، سب کے پاس پڑھوایا گیا ہو، حدیث پڑھی گئی ہو، دین کی بات ہوئی ہو، اور وہیں پر اگر جو ناجائز پینا ہے وہ اگر پیا جاتا ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس بیان کرنے والے کی تو ناقدری ہوئی، لیکن بیان کی بھی ناقدری ہوئی، کتاب و سنت کی ناقدری ہوئی. تو بھئی ہم کیوں اپنے دامن کو ایسا گندا کریں؟ ہاں، اپنے آپ کو سمجھائیے. جتنی بھی اور بھی بہت سارے خرافات، الحمدللہ ہمارے ریکے ریکے میں دیکھو شب برات کا حلوہ نکلتا، اللہ کا شکر. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں بہت سے مدرسوں سے نہیں نکلا ہے. اب کیا کہیں گے، مدرسوں سے نہیں نکلا وہ حلوہ. اور ہمارے لوگوں نے قبرستان کا مسئلہ ہمارے ریکی ریکی سے نکل گیا، جس کو جانا وہ صبح میں جائے تو جائے. میں آپ کو بتا دوں ریکی ریکی کی زمین بہت زرخیز ہے، نرم ہے، یہاں کچھ کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ہاں لیکن کیا ہے، آپ لوگوں کو اب سپورٹ ہو، آپ لوگوں کو الحمدللہ. میرے آنے کے بعد یہاں تقریباً 7-8 نکاح ہوئے مسجد کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہاں کی زمین کے اندر یہ بات ہے کہ قبول کرتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم لوگ داعی کہلاتے ہیں، دعوت دینے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے. اس لیے ہمیں تو اور پرفیکٹ ہونا چاہیے، ہمارے پاس صحیح علم ہونا چاہیے. آج میں آپ کو کیا بتاؤں کیسے کیسے مسائل پیش آ رہے ہیں دنیا کے اندر، ایسے ایسے مسئلے آ رہے ہیں، آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ہاں امت جہالت بھی ہے. آپ کو یہ سب جو مدارس سب دیکھ رہے ہیں وہ تو آلات علم ہے، آلات علم ہے، علم جاننے کے ذریعے ہے. حقیقی علم تو سینے سے ملتا ہے، سینہ بسینہ ملتا ہے. اس لیے دعوت کا کام حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اللہ کی طرف دعوت دینا جس انداز میں دینا سب حق ہے. اور ایک ایسا فارمولہ
جس کے اندر عالم غیر عالم بچہ جوان مرد عورت سب چل سکتے. یہ دعوت و تبلیغ کا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چلائی ہوئی تحریک ہے. یہ ہے اس میں ہر ایک چل سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو لگائیں اور سنتوں کا علم حاصل کریں. اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں. یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کی ہی سنتیں، وضو کی سنتیں بھی سمجھیں کہ وضو کس طرح کرنا ہے. بہت سارے حضرات وضو بھی اچھے طریقے سے نہیں جانتے. بعض لوگ تو اتنا پانی لیتے ہیں ایسے منہ پہ گھماتے ہیں. ارے بھائی 2 ہاتھ سے پورا ایسا کر کے کر. سیدھے ہاتھ سے پاؤں کو دھو رہا ہے، الٹے پاؤں سے کام کرنا ہے. ناک میں پانی ڈال رہا ہے الٹے ہاتھ سے اور سیدھے ہاتھ سے صاف کر رہا ہے. حالانکہ سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے الٹے ہاتھ سے صاف کرنا ہے. بہت ساری سنتیں چھوٹ رہی ہیں. ہاں اس لیے یہ کام اللہ تعالیٰ نے جو چلایا ہے یہ یوں سمجھو کہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی اور اس کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. میرے بھائیوں علم ایک دریا ہے. جتنے آگے جائیں گے ایسا لگے گا کہ ہم تو آج تک کچھ جانتے ہی نہیں تھے، ابھی تو بہت کچھ جاننا باقی ہے. سمندر ہے علم، دریا ہے دریا. اور علم حاصل ہوگا محنت سے. بغیر محنت سے کچھ نہیں ہوتا. اب طالب علم ہو اور طالب علم طلب کرنے میں نہ لگے اور دوسرے کاموں میں لگے گا تو کہاں علم آئے گا؟ کوئی بھی کام ہو محنت مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے. ہاں اگر آپ کسی جگہ مزدوری کا کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آدمی دیکھتا ہے کہ اچھی طرح کرتا ہے تو پھر اس کو پروموشن ملتا ہے. ورنہ سستی کرتا ہے یا اسی میں سستی کرتا ہے تو آگے کیا کرے گا؟ اس کو وہیں رہنے دو. ہاں اس لیے دعوت کے کام میں بڑھیے، لیکن کیسے؟ کوالٹی اپنی بڑھائیے، کوالٹیز بڑھائیے، قربانی بڑھائیے. ایک آپ آ رہے ہیں اور بھی کچھ لاتے جائیے. یہ قربانی آپ کی ہوگی. کسی کے اوپر محنت کرنا کہ یار نماز پڑھو. کتنے مسلمان ہیں اپنی زندگی بیچارے نہیں جانتے کہ کیسے گزارنا ہے. بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں. بولو اس کے کون سمجھائے گا؟ فکر کرو. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں کرو. ہاں اپنے تعلق والوں سے بھی ملو، تعلق والے نہیں ان سے بھی ملو. بیچارے یہ سوچ رہے ہیں کہ بس عید آئے گی تو جائیں گے یا جمعہ آئے گی تو جائیں گے. جانور بھی صبح کرتا ہے شام کرتا ہے، وہ بھی کھا پی کے بس اپنی زندگی گزار دیتا ہے. لیکن ایمان والا اس کا تو روزانہ ایمان بڑھنا چاہیے. اس کو روزانہ کچھ نہ کچھ علم حاصل ہونا چاہیے. جس دن اس کو علم حاصل نہ ہو اس پہ رنج ہونا چاہیے کہ آج کا دن میرا بیکار گیا، آج میں نے کچھ کیا نہیں. میں سچ کہتا ہوں، میں جس دن کتاب نہیں پڑھتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج دن بہت سستی میں چلا گیا. ہر روز کوئی نہ کوئی کتاب. دوسری بات قرآن سے تعلق پیدا کرو. میں نے آج کسی جگہ پڑھا کہ اگر ایمان کی حفاظت آپ چاہتے ہو درود شریف زیادہ پڑھو. درود شریف اور قرآن سے جڑا رہنا. قبر کے اندر آپ روشنی چاہتے ہیں، قبر سے کتنا خطرناک وقت ہوگا آپ سوچ لو. قبر کا منظر کبھی سوچو کیا حال ہوگا ہیں. اگر یہ لائٹیں سب بند کر دی جائے اور اکیلے ایک آدمی کو مسجد میں چھوڑا جائے تو کیا ہوگا؟ پائجامہ ڈھیلا ہو جائے گا وہیں پہ ہیں، ہو جائے. تو ہمیں قبر میں اگر اکیلا رکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی یہ سوچا؟ تو تلاوت قرآن کرو، ذکر اللہ کرو. یہ ذکر کی تو تسبیح 3 بتلائی، وہ لیمٹ نہیں بتلائی ہے. وہ تو تم کو لانے کے لیے بتلایا ہے کہ یہاں سے شروع کرو اور بڑھتے چلے جاؤ. ہم تو لیمٹ سمجھ لیں کہ بس پورا ہو گیا. نہیں، پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے. پورا تو کب ہوگا؟ جب ہر وقت آپ کے دل میں اللہ 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 اور ہر وقت آپ کی زبان پہ اللہ کی بات. اس لیے بتاؤ بھائی کون تیار ہے خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ 4 مہینے کے لیے اور زیادہ جلدی سے زیادہ جلدی انشاءاللہ. بولو بھائی اللہ قبول فرماوے. مفید ماشاءاللہ حاجی حاروف الحمدللہ اللہ قبول فرما لے، نکلنا آسان فرما دے. اور بولو بھائی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول کر لے، سب کو قبول فرما. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. دلوں سے لگو میرے بھائیوں، دلوں سے لگو، اپنے دلوں کو سمجھاؤ اور اللہ سے تنہائی میں باتیں کیا کرو.
ہم سے بات اللہ کرتا ہے، ہر ایک سے کرتا ہے، آپ بھی کرو ایسے، بستروں پہ لیٹے لیٹے بھی خدا سے بات کرو۔ اور بولو بھائی، چلے کے لیے شبیب بھائی کی جماعت جانے والی تھی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ساتھی تیار ہے؟ چلو الحمدللہ الحمدللہ۔ اور 3 دن کے لیے بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور پورے عالم کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کو عام فرما دے، تام فرما دے، اور تمام بلاؤں اور فتنوں کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔